اور یہ حالات آپ کو نظر آتے سندھ کے بڑے بڑے لوگوں کے اس صوبے کا یہ حال کیا گیا ہے. ذہنی کیفیت سے گزرتے گزرتے اس حال کو پہنچ گیا ہے. ہم نے بڑی تنقید بھی کی کہ کیا بے وقوفی ہے. وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں سب سے پہلے وہی درخواست آپ سے کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. وہ آپ کی آواز تھا, وہ آپ کی آواز سب سے توانا آواز ہے. اس کے لیے آواز اٹھائیے, اس کی آواز بنیے. دوسرا, الگ نیوز میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کریں. بہت شکریہ آپ کا. اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرنے سے پہلے اس وقت جو انتخابات کی فضا بن سکتی ہے, نہیں بن رہی, ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک چیز دکھائی جائے. یہ ویڈیو دیکھیے. یہ خیرپور کی ویڈیو ہے. خیرپور کی اس ویڈیو میں خیرپور کی ایک سڑک پر آپ دو مجبور لوگوں کو, دو مجبور آدمیوں کو, ایک مریض کو ایک موٹر سائیکل کے اوپر جس طرح سے لے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. شرمناک ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ, یہ دعویٰ ہمارے یہاں ہوتا ہے. کراچی میں کچھ چیزیں ہوئی بھی ہیں بہتر, لیکن یہ جو حالات ہیں اور یہ حالات آپ کو نظر آتے سندھ کے بڑے بڑے لوگوں کے آبائی علاقوں میں. لاڑکانہ دیکھ لیں, سہون شریف دیکھ لیں, خیرپور دیکھ لیں, سکھر دیکھ لیں, نواب شاہ دیکھ لیں, تو آپ کا دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ خدمت کی گئی ہے پاکستان میں معاشی شہرگ کہلانے والے کراچی کے اس صوبے کی, جہاں پر پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. چلیں کراچی کی بات کریں تو لوگوں کو تعصب لگتا ہے. اس صوبے کا یہ حال کیا گیا ہے. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف آئیں. پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے گھر سے ان حالات میں جب ہمیں خبریں ملتی ہیں, پولیس گھر میں گھسی, توڑ پھوڑ کی, ماں سے بدتمیزی کی, بھائی کو اٹھا کر لے گئے. شہزاد اکبر کے بھائی کئی دن غائب رہے, پھر گھر پہنچے ہیں. علی نواز اعوان کے بھائی کئی دن غائب رہے, پھر گھر پہنچے ہیں. انہی حالات میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اظہر مشوانی کے بھائی ظہور مشوانی اب تک گھر نہیں پہنچے ہیں. یہ سب چل رہا ہے. تو ان حالات میں ایک ویڈیو آئی ہے. یہ ویڈیو مجھے, آپ کو, کسی بھی شخص کو انتہائی کرب میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہے. یہ ویڈیو ہمارے حالات کی اس وقت تصویر ہے. یہ ویڈیو ہے میاں عباد فاروق, پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر, ان کے گھر کی, ان کے بیٹے کی. اور یہ ویڈیو جو تصویر ہمیں دکھا رہی ہے اس معصوم کی ویڈیو, اس کے گزشتہ کچھ دنوں کے فیز کی ویڈیو, کن مراحل سے یہ ایک کے بعد ایک گزرا ہے, یہ ویڈیو ہمیں بتاتی ہے. میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ضرور پوری رکھنا چاہوں گا. میں یہ ویڈیو پلے نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, لیکن اس کی ایک ٹائم لائن ہے. اس میں جو ایونٹس معصوم کے ساتھ ہوئے ہیں اس کی ٹائم لائن ہے. وہ ٹائم لائن ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میاں عباد فاروق, تو اس کی 20 مئی کو ان کے بیٹے کی ویڈیو ہے, اور 20 مئی کو یہ بچہ جو ہے وہ ہمیں ٹھیک بالکل اس شاندار گھر میں, کیونکہ ایک امیر آدمی کا بچہ ہے, نظر آ رہا ہے. اس کے بعد 25 مئی کو ہمیں یہ بچہ نارمل چشمہ لگایا ہنستا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. 3 جون یہ بچہ جو ہے اس کے منہ سے لعاب آ رہا ہے اس کے ہاتھ پر, اور اب اس کی کیفیت ہمیں بگڑتی نظر آ رہی ہے. 11 جون رات کو سودے سے اٹھ بیٹھا ہے اور اب یہ اس کیفیت میں پہنچ گیا ہے کہ خوفزدہ ہو چکا ہے. اس کے بعد 11 جون کے بعد, بلکہ یہاں رک جائیے, 11 جون پر رک جائیے. اس وقت جو اس کی حالت ہوئی ہے, اس کے گھر میں بار بار چھاپے پڑے ہیں. اس کے گھر والوں کو, اس کے گھر کے بڑوں کو, اس کی والدہ کو, ان سب کو ہراساں کیا گیا ہے. اور اب یہ بچہ جو ہے وہ ایک کیفیت سے گزرتے گزرتے, ذہنی کیفیت سے گزرتے گزرتے اس حال کو پہنچ گیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو 25 جون اس بچے کی ویڈیو, اور اس کے بعد آگے جا کر جولائی کا مہینہ, پھر اس کی حالت یہ باقاعدہ شیور کرنا شروع ہو چکا, ایسا لگتا ہے کوئی بیماری, کوئی پرابلم ہو چکی ہے. پھر اس کے ہاتھ میں برینولا لگا ہوا 8 جولائی, اور یہ بچہ جو ہے وہ نقاہت میں. پھر اس کے بعد آپ کو کھانا کھانے سے قاصر, ذہنی کیفیت میں آ چکا ہے. 25 جولائی اس بچے کی حالت ہے. اس کے بعد 30 جولائی اس بچے کی حالت ہے, اور آپ کو یہ اور کمزور ہوتا ہوا, پریشان ہوتا ہوا, آنکھوں کے نیچے حلقے, اس کیفیت میں نظر آ رہا ہے. 10 اگست یہ بچہ جو ہے وہ اب اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں. معصوم, اسے جھٹکے لگ رہے ہیں. 25 اگست
اور ہم اسے ٹیڑھے ہاتھ پاؤں کے ساتھ، میرے خدا، اسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیڑھے ہاتھ پاؤں کے ساتھ، میں مسلسل اس کا چہرہ چھپا رہا ہوں۔ 25 اگست کو یہ بچہ ہاسپٹل لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو وینٹیلیٹر پر دیکھا ہے اور اب بھی یہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ یہ ان کے بچے کی حالت اس وقت ہو چکی ہے۔ مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی۔ میاں عباد فاروق جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف کے، بڑی ہم نے ان کی شروع میں ویڈیوز جن میں وہ اپنے گن مین دکھاتے تھے، اپنا جاہو جلال، اپنے پیسے کی چمک وہ دکھاتے تھے، ہم نے بڑی تنقید بھی کی کہ کیا بے وقوفی ہے۔ اس وقت جن حالات سے گزرا ہے، مجھے آپ کو بس یہ بتانا تھا، مجھے اس پر کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ سینیٹر اون عباس بپی پاکستان تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی کر رہے تھے، غائب ہوئے اب سے کچھ 10 دن پہلے، اور اس کے بعد اون عباس بپی جو ہیں وہ خود تو منظر پر نہیں آئے، منظر عام پر نہیں آئے، ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے۔ ویڈیو میں ان کا حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ ویڈیو کس حال میں ہے، کیا ہے۔ اون عباس بپی جو ہیں کہاں ہیں اب بھی اہل خانہ کو نہیں پتا۔ سوشل میڈیا پر ان کے غائب ہو جانے کے بعد ان کی ٹیم ان کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ اب اون عباس بپی نے کہا یہ ہے کہ وہ 9 مئی کی اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے اظہار یکجہتی وغیرہ کا ایک پیغام دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سورسز سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت چھوڑ گئے تھے تو وہ لوگ وہ تھے کہ جنہیں ہم نے بھی چھوڑ دیا، اب جو لوگ چھوڑ رہے ہیں انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ بتا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے مزید عرض کروں کہ ان کے معاملے میں نے جنوبی پنجاب میں کچھ دوستوں سے کچھ معلومات حاصل کی، انہوں نے کہا ان کا فلاور مل کا کچھ ملز وغیرہ کا کاروبار ہے، پیٹرول پمپس ہیں، زمیندارہ خاصا بڑا ہے اون عباس بپی کا، اور بوڑھے والدین ہیں، گھر میں بچے ہیں چھوٹے، اور یہ جو تھے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے تھے، کاروبار وغیرہ بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیا۔ ایک بندہ کچھ 9-10 دن 11 دن غائب رہے اور اس کے بعد وہ ایک ویڈیو میں نظر آئی، یہ اعلان کرے، تو وہ اعلان کیا ہے، مجھے اس پر بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے میں مزید ایک چیز رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو چیز ہے یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حافظ آباد سے امیدوار ٹکٹ ہولڈر اون انتصار، دوسرا اون، یہ گزشتہ روز کراچی سے گرفتار ہو گئے تھے، یعنی 31 تاریخ کو، اور اس کے بعد ان کی ویڈیو آئی ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، اور اب انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں۔ جو مذمت کر گیا پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آپ کو نارمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 9 مئی قابل جرم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، تو پھر مذمت کرنے والا جو ہے وہ قابل سزا کیوں نہیں ہے؟ بلکہ صرف مذمت کرنے والا نہیں، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، مراد راس، فیض اللہ کمو کا، کچھ اور لوگ جو موقع پر موجود لوگوں سے رابطے میں تھے، یہ ثابت ہو رہا تھا، وہ لوگ بھی اب آزاد ہیں، آباد ہیں، تو باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پھر سوال اٹھتا ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے عرض کروں کہ اسلام آباد پولیس نے یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے حکم پر 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پرویز الہی کو جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا تھا نہ تو نظر بند کیا جا سکتا ہے، نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور جو MPO ہے بابر ستار صاحب اس کو اڑا چکے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن پولیس نے پھر بھی یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ اب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں، اسلام آباد پولیس کا یہ ٹویٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، گجرات کا چودھری پرویز الہی، لاہور میں رہائش رکھنے والا چودھری پرویز الہی، وہ اسلام آباد پولیس کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت مطلوب ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔